اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آؤ قرآن پڑھیں کے ساتھ میں آپ کی میزبان ربیہ فاطمہ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، تمام لسنرز، ویورز، نیشنل انٹرنیشنل، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے، پاک پروردگار عالم کے پناہ میں ہوں گے، شیاطین کے شر سے پروردگار عالم ہم سب کو نجات دے۔ اور جیسے کہ ماہ مبارک کی ساعتیں، بابرکت ساعتیں چل رہی ہیں، پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی اور زیادہ سے زیادہ گناہوں کو صرف نظر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ یہاں پر اسی لیے جمع ہیں کہ ہم ایک ایسا پروگرام کر سکیں جہاں وہ لوگ کہ جو کسی وجہ سے، کسی سبب سے گھروں میں قرآن پڑھنے سے محروم رہ گئے ہیں، یا کسی وجہ کی بنا پر قرآن میں غلطیاں ہونے کے باوجود انہیں سدھار نہیں سکے ہیں، تو آج میں آپ کے سامنے ربیہ فاطمہ حاضر ہوں تاکہ ہم وہ غلطیاں، وہ صحف دور کر سکیں اور قرآن کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ عزیزان، آپ جانتے ہیں ماہ مبارک کی ساتھ ہے اور ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم سے جس قدر مستفید ہو سکیں اتنا مستفید ہوں۔ پروردگار عالم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اسے درست تلفظ لحن کے ساتھ ادا کر سکیں، پڑھ سکیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے کہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور ایسا گھر جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چلیے آئیے زیادہ وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم آج کی مشق کریں۔ آج آپ جانتے ہیں آخری بار ہم نے سورہ الحمد، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی، اور ہم نے سورہ الحمد میں جو موجود ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں انہیں کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ دور کیا جا سکے۔ آج اور پھر ہم نے سورہ بقرہ بھی شروع کی اور اس کی 3 ابتدائی آیتوں کی تلاوت بھی کی۔ آج کے لیسن کا میرا مقصد یہ ہوگا کہ ایسے بہت سے لوگ جو اپنے گھر میں بہت مشکل سے قرآن تو پڑھتے ہیں، مگر پڑھتے پڑھتے ان کے دل میں شکوک و شبہات آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ ٹھیک پڑھ پائے ہیں یا نہیں پڑھ پائے ہیں، تو ان کے لیے میں بہت سی ضروری اور اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آج دے کر آئی ہوں۔ سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کو میں چاہوں گی آج میں دوبارہ پڑھوں، ہم دوبارہ پڑھیں تاکہ جو اس کے اندر جو کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے اور میں نہیں بیان کر پائی تھی، میں چاہوں گی وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے میں آغاز سے پہلے، آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ ایک واقعہ مشہور ہے، گائے کا واقعہ، اس سے منسلک اس کا نام رکھا گیا ہے، اس سورہ میں چونکہ موجود ہے۔ چلیے سب سے پہلے میں آپ کو فضیلت بتا دوں کہ سورہ بقرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات کو آیت الکرسی کے ساتھ ملا کر پڑھے اور اس کی آخر کی 4 آیات کو پڑھے تو پروردگار عالم اسے تمام تر پریشانیوں سے محفوظ فرماتا ہے، اس کے گھر والوں کو، اس کے گھر کو شیاطین کے وسوسوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو خدا کی قسم رمضان کی اتنی بہترین ساعتوں میں اور عام دنوں میں بھی کیا اچھا نہ ہو کہ ہم ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کریں، ان آیات کی تلاوت کیا کریں تاکہ ہم شیاطین کے شر سے نہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں بلکہ عام دنوں میں بھی محفوظ رہ سکیں۔
آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، آپ سے کہا تھا کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، میں پھر اصطلاحاً عرض کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را موٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں جس امر کی جانب آپ کی توجہات مبذول کرنا چاہتی ہوں وہ بہت اہم مضمون ہے. آج ہم میں سے بہت سے جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر رکیں اور کہاں پر نہ رکیں. ایسی علامات جہاں پر قرآن ہمیں رکنے کا حکم دیتا ہے انہیں ہم علامات وقف کہتے ہیں، یعنی ایسے علامات جنہیں دیکھ کر ہم وقف کر دیں. اگر بہت آسان الفاظوں میں کہوں تو وہ سگنلز یا وہ سمبلز کہ جہاں پر ہم جب وہ سگنلز یا سمبلز پاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آیا یہاں رکا جائے یا نہ رکا جائے. اکثر تو، جیم، دا، زا، میم اور ایسے بہت سارے جب لفظ جمع ہو جاتے ہیں تو ہم اکثر پریشان ہو جایا کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، اتنے سارے سمبلز ہیں، اتنے سارے علامات ہیں، ہم کس طرح سے یہاں کہاں رکیں کہاں نہ رکیں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ بہت سادہ الفاظ میں اور آسان طریقے سے میں آپ کو ایک ایک کر کے وقتاً فوقتاً ہر لیسن میں آپ کو 3 علامات سے وقف سمجھاتی چلی جاؤں. سب سے پہلے تو وہ جو گول آیت کا نشان ہوتا ہے آپ وہ سب جانتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو کچھ پینسل، کاغذ، کاپی بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ تمام چیزیں آپ نوٹ کرتے چلے جائیں. اکثر ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہمارے سامنے بہت زیادہ ایک آیت کا نشان آتا ہے جو گول سا ہوتا ہے. یہاں ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں رکنے کی علامت ہے، یہاں پر رکا جانا چاہیے. لیکن وجہ کیا ہے رکنے کی؟ کیونکہ یہاں پر قرآن بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی موضوع یا کوئی بات مکمل ہو رہی ہے. دوسرا میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ وقف کرنا کہاں ہے. جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ لام الف پہ وقف نہیں کرنا، لیکن ہم میں سے بہت سے نہیں جانتے کہ کہاں پر وقف کرنا لازم ہے. تو سب سے پہلے تو وہ جو گول آیت کا نشان ہو گیا وہاں آپ نے رکنا ہے. دوسری جگہ میم، آپ کے پاس یا تو یوں بڑا میم بنا آتا ہے یا یوں چھوٹا میم کر کے آتا ہے، اسے کہتے ہیں وقف لازم. جی آپ بھی پڑھیے گا، کہتے ہیں وقف لازم. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وقف لازم یعنی امپیریٹو، اوبلیگیٹری، واجب. آپ پہ واجب ہے کہ جب بھی علامت وقف یعنی میم آپ کے پاس آئے آپ رک جائیں. اب یہ بھی میں آپ کو اس امر کی طرف آپ کی توجہات مبذول کر دوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ میم پر نہیں رکتے. یہاں تک اگر میں اپنی بات کروں میں بہت آگے نہیں جاتی. آپ جانتے ہیں میں اپنے آپ کو بحیثیت معلمہ یا بحیثیت استاد یہاں پیش نہیں کری، بحیثیت ایک طالب علم یہاں پر آپ کو اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں. تو یہ جب میں نے آغاز کیا تھا تو میں کبھی میم پہ نہیں رکتی تھی، اور جب میں نے تجوید پڑھی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میم پر رکنا لازم ہے. اگر آپ میم پر نہ رکیں تو لفظ جملے مل جاتے ہیں، اور جب جملے مل جاتے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا سامعین، ناظرین، کہ جب بھی علامت سے وقف میم آ جائے لازمی آپ کو وہاں پہ رکنا ہے. بہت سی جگہوں پر ہمارے پاس علامت سے میم آ جاتا ہے تو جس طرح ہم آیت پہ رکتے ہیں بالکل اسی انداز میں ہمیں وقف لازم یعنی میم پر بھی رکنا ہے. اگلی چیز پہلی تو ہو گئی آیت، دوسری ہو گئی میم، اور تیسری چیز جو ضروری ہے جہاں رکنا لازمی ہے وہ کیا ہے؟ 3 نقطے. اس طرح جس طرح تا ہوتا ہے یا شین کے نقطے ہوتے ہیں اس طرح سے سیدھے کر کے پہلے 2 اوپر نقطے پھر نیچے نقطہ، اس طرح سے، یا کبھی ایک اوپر نقطہ 2 نیچے نقطے، اس طرح سے کر کے 3 نقطے آتے ہیں قرآن میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہاں پر وقف نہیں کرتے، جبکہ یہ دا پاز یا دا اسٹاپ آف امبریسمنٹ کہلاتا ہے. یعنی یہاں پہ بات قبولیت کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو یہاں ہمارا رکنا لازم ہے. تو بہتر ہے کہ رکا جائے یہاں پر.
وقف لازم کی طرح تو اتنا واجب نہیں ہے، لیکن تب بھی یہاں پہ رکنا ضروری ہے. جب بھی 3 ڈاٹس آپ کے سامنے قرآن میں آ جائیں تو آپ لازمی رکیں. اگر آپ کے پاس کاپی ہے، کتاب ہے، کوئی پینسل ہے تو پلیز یہ لکھ لیجئے، جب بھی گول آیت، علامت میم یا نقطے 3 آپ کی طرف آئیں لازمی رکا کیجیے. آج کے لیے کوشش ہے کہ بس اتنا ہی 3 علامت سے وقف آپ سمجھ لیں تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں مکس نہ ہو، بلکہ آرام آرام سے آپ انہیں ذہن نشین کر لیں. تو آج کے لیے ٹاپک یہی ہوگا کہ جب آپ قرآن کی مشق کریں، قرآن کی پریکٹس کریں تو آیت پر، میم پر اور جو نقطے ہیں اس میں لازمی رکیں. انشاءاللہ بعد میں ہم اور گفتگو کریں گے کہ کس پہ رکنا اچھا ہے اور کس پہ نہیں. چلیے آئیے تھوڑی سی آیت کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا. اور دیکھیے میں آپ خود یہ بات محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں بہت آرام آرام سے چل رہی ہوں، بہت سلو آپ کو سمجھا رہی ہوں. وجہ یہی ہے کہ قرآن کے لیے آیت ہے قرآن میں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے. پروردگار عالم کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، سمجھ سمجھ کے پڑھا کریں. تو ہماری جو پوری توجہ ہوگی وہ اس پہ نہیں ہوگی کہ ہم تیزی سے قرآن پڑھیں اور ماہ مبارک میں 30 پارے ختم کر لیں، یا یہ کہیں کہ اس ٹائٹل کے ساتھ کہ ہم نے تو 2 قرآن ختم کر لیے، ہم نے 3 قرآن ختم کر لیے. خدا کی بارگاہ میں سبقت لے جانا، فاستبقوا الخیرات، بالکل قبول ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، مگر غلطیوں کے ساتھ نہیں. تھوڑا پڑھیے لیکن اچھا پڑھیے. اگر آپ کے سامنے آپ کے قرآن موجود ہیں تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف آج ہم دوبارہ حاصل کریں گے، اور جو غلطیاں ہیں وہ کوشش کریں گے کہ دور کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں مد واجب ہے، یعنی 4 الف کے برابر آپ نے اسے کھینچنا ہے، اور لام اور میم جوڑتے ہوئے 2 سیکنڈ تک رکنا ہے، اور پھر میم کو بھی اتنا ہی لمبا کھینچنا ہے. باقی کی آیتوں میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. اب آپ دیکھیں گے فیہ کے بعد وہی 3 نقطے جس کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ آ گئے. اچھا، اب لا ریبہ پر بھی نقطے ہیں اور فیہ کے بعد بھی نقطے ہیں. جب یہ جو نقطے ہیں اکثر یہ 2 جگہ پر آتے ہیں. جب یہ نقطے آپ کے پاس 2 جگہ پر آ جائیں تو اب آپ کے یہ امر، یہ مرضی آپ کے اوپر ہے، آپ دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ رک جائیں. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. اب میں فیہ پہ رک گئی. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا پر ہم نے غنہ کیا. جانتے ہیں آپ جب بھی میم مشدد اور نون مشدد آ جائے ہمیں 2 سیکنڈ تک ناک میں آواز لے کے جانی ہے اور کچھ دیر تک غنہ کرنا ہے. بار بار بتانے کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ اس سے مشق کریں. اور وہ لوگ جو بہت پریشانی محسوس کرتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے سیکھنے سے یا آن لائن سیکھنے سے کہ بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے، ہم تیاری نہیں کر پاتے، ہم مشق نہیں کر پاتے، ان کے لیے سنہرا موقع ہے کہ میرے ساتھ تیاری کریں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب یہاں پر جیم آ گیا. میں آپ کو آج وجہ نہیں بتاؤں گی، انشاءاللہ یہ آپ سے وجہ کل شیئر کروں گی، لیکن رکنا بہتر ہے. من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ہم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا.
آج کے لیے بس اتنا ہی. اجازت چاہوں گی آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے کی، صحیح انداز میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع دے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو قرآنی زندگی بنا سکیں. آخر میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر بنا کے قبول فرما لے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، ہماری قلیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں بڑا اجر و ثواب عطا کر دے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.